اچھا جی، انجینئر محمد علی مرزا آپ کے منٹورز میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. آپ کا نام لے کر آپ کے موضوع رکھ کر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے ان کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، کلپ دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کو ضرورت نہیں ان پوڈ کاسٹوں کی، اس تبلیغ کی، آن کیمرہ آ کر اتنا کہتے ہیں اتنی کوئی آگ نہیں لگی ہوئی مارکیٹ کے اندر کہ ان کو سامنے آ کے کام کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی یہ چیز منع نہیں ہے صحیح کہ عورت تبلیغ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. میرے پاس کسی کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے، اور میری بات لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں تک خود پہنچ رہی. آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اب جو عورتیں ہیں، عورتوں کو جتنی بات میری کہی ہوئی یعنی ایز اے فیمیل سمجھ میں آئے گی اتنی انجینئر صاحب کی نہیں آئے گی. وہ مرد ہے. میری ٹارگٹ خواتین ہے کیونکہ اس خطے کی، ایشیا کی خواتین کو تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے. تبلیغ نہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا ضروری ہے. او مائی گاڈ. مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا کہا گیا. کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو میرے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی تو مجھے اسکرول کر دیا کرے. اچھا جی، انجینئر محمد علی مرزا آپ کے منٹورز میں ان کا نام شمار ہوتا ہے. ان سے ایک ریلیٹ بات کروں گی چونکہ آپ کے سے ریلیٹ انہوں نے بات کی تھی. آپ کا نام لے کر آپ کے موضوع رکھ کر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے ان کی پوڈ کاسٹ دیکھی تھی، کلپ دیکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ خواتین کو ضرورت نہیں ان پوڈ کاسٹوں کی، اس تبلیغ کی، آن کیمرہ آ کر. وہ کرتی ہیں آف کیمرہ کریں، اسکرین پر آ کر یہ چیزیں نہ کریں. آپ کے ٹیچرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اتنا کہتے ہیں اتنی کوئی آگ نہیں لگی ہوئی مارکیٹ کے اندر کہ ان کو سامنے آ کے کام کرنا چاہیے. ہمیں پیچھے کوئی روایات نہیں ملتی کہ عورتوں نے اتنا زیادہ کام کیا ہو. ابھی تو فی الحال مارکیٹ میں آگ نہیں لگی ہوئی ہے، ابھی تھوڑے واقعات ہوئے، واقعات زیادہ ہونے چاہیے. یہ آپ نے ان کو ایڈریس کرنا، مجھے میں انہیں کو ایڈریس کر رہی ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، نو ڈاؤٹ. میری بڑی اچھی پوڈ کاسٹ ان کے ساتھ رہی، الحمدللہ بڑا مزہ آیا. ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ضرورت. اچھا ایک اور چیز معذرت، آپ نے کوئی کوٹ کرتی ہے نا کوئی چیز، یہ لوگوں کی کمنٹ سے میں نے لیا تھا سوال، جو ریفرنس آپ دیں گے بے شک قرآن حدیث کا جو دیجیے گا، اپنی بھی جو ذاتیات آپ شامل کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی یہ چیز منع نہیں ہے صحیح کہ عورت تبلیغ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں چونکہ حضرت عائشہ ایک علم کا ذریعہ تھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب تھیں، تو ان کے پاس علم تھا. تو صحابہ اس وقت کی عوام تھی، وہ ان کے پاس وہ علم لینے کے لیے آتے تھے. مسلمانوں کی عوام اس وقت صحابہ ہی تھے نا، صحابہ اور صحابہ کے آگے فیملیز، یہی اس وقت کا عوام تھی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے آ کے علم کو لیتے تھے. ابھی اس وقت میں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں میرے پاس کسی کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے، اور میری بات لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں تک خود پہنچ رہی ہے. صحیح ہے. تو آپ صرف یہ چیز بتا دیں، ضرورت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی آنسر نہیں ہے لاجیکل کہ ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے. اب جو عورتیں ہیں، عورتوں کو جتنی بات میری کہی ہوئی یعنی ایز اے فیمیل سمجھ میں آئے گی اتنی انجینئر صاحب کی نہیں آئے گی. وہ مرد ہیں. کچھ چیزیں جو فزیکلی، مینٹلی، مورلی عورت کی لائف میں چل رہی ہوتی ہیں وہ ایک مرد اس طریقے سے بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. جتنے بھی صحابیات کے دور میں، حضرت عائشہ کے دور میں، حضرت فاطمہ کے دور میں جو چیزیں بھی عورتوں کے معاملات ہوا کرتے تھے وہ ہمیشہ آ کے صحابیات سے ہی پوچھتی تھیں. صحیح. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عورتوں کے مسائل ہمیشہ اماں عائشہ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، حضرت خدیجہ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے. وہ والی سچویشن کہ ابھی میں کام مردوں کے لیے نہیں کر رہی. مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا کہا گیا. کسی کو بہت زیادہ مسئلہ ہو میرے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی تو وہ مجھے اسکرول کر دیا کرے. تو جن کے لیے میرے ٹاپکس ہیں وہ خواتین ہیں. میری ٹارگٹ خواتین ہے کیونکہ اس خطے کی، ایشیا کی خواتین کو تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے. تبلیغ نہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرنا ضروری ہے. او مائی گاڈ. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 200 سال پہلے سے یورپ میں عورت کی تعلیم پہ کام کیا گیا کہ عورت ایجوکیٹ ہوگی تو ہماری سوسائٹی ایجوکیٹ ہوگی. اور ایشیا میں عورت کو کہیں مت جانے دو، بولنے نہ دو، سانس نہ لینے دو، اٹھنے نہ دو، بیٹھنے نہ دو، بس چولہا کرواؤ، ہانڈی کرواؤ، بچے کرواؤ، یہ ان کی زندگی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی، آپ خود اپنے معاشرے میں اپنی نسلیں دیکھیں کہ آپ لوگوں کی کتنی ایجوکیٹ سوسائٹی ہے.